خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری گفتگو ہو رہی ہے مولانا محمد سلفی صاحب سے. سلفی صاحب، میں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، استعانت نماز کے ذریعے سے مدد چاہنا، یہ عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھی جائے، جس کی آپ نے بہت عمدہ شرح فرمائی حدیث شریف کی روشنی میں، لیکن اس کا اور کوئی پہلو اگر رہ گیا ہو تو آپ پلیز ارشاد فرمائیے. میں صرف اس کو 2 جملے میں ختم کر کے آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے، اطمینان، سکون، توجہ اللہ نماز کی روح ہے. ٹھیک. اگر اس میں یہ نہیں ہے تو وہ نماز عادتاً تو نماز ہے، عبادتاً نماز کنسیڈر نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو نماز کے جو فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے نہیں ہوں گے. دوسری بات، آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس میں فرمان الہی ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد چاہو. بلا شبہ انسان، مسلمان، مومن جب اللہ کے سامنے سرو سجود ہوتا ہے اور نماز کی کیفیت میں آتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ کے تعلق میں آ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے. اور جب وہ اللہ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اللہ اسے سنتے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ جب میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. وہ جب میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں 1 ہاتھ آتا ہوں، جب وہ 1 ہاتھ آتا ہے تو میں 1 گز آتا ہوں، وہ جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو مومن مسلمان جب پیورٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انابت الہی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہے تو وہ سب کچھ اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے بہت کچھ اس سے حاصل کرتا ہے اور نماز اس کو فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے. قربت الہی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ واسجد واقترب، اور سجدے میں تو وہ انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے، انتہائی مقام پر ہوتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اقرب ما یکون العبد لربہ وہو ساجد. انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہے اللہ اسے سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک چھوٹی سی وضاحت آپ ضرور کر دیجئے کہ بعض اوقات جو نماز آپ نے فرمائی ہے کہ ایسے پڑھی جائے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ نماز حاصل نہیں ہوتی، تو اس سے پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اچھی نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیجئے کہ جو نماز انسان اپنے شعور سے پڑھے تو صحیح، اور بعض اوقات وہ حاصل نہیں ہوتا، وہ حضوری کی کیفیت نہیں ہوتی، اور وہ جیسے آپ نے فرمایا استغراق نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی نیت اور ارادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی تو پسند فرمائے گا. دیکھیے، اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت انسان اور مسلمان اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں. صحیح. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. صحیح. دوسری بات، انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں اپنے بندے سے نماز کی حالت میں، اور نماز کے جو فزیکل اور اسپرچول فوائد ہے، وقت کی قطعاً گنجائش نہیں. وگرنہ میں کینیا میں کچھ عرصے رہا ہوں پڑھانے کے لیے، تو مجھے ایک ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی جو نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے، نہ قرآن میں ملی ہے، نہ حدیث میں ملی ہے، نہ کسی مولوی سے سنی ہے. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 7 اعضاء پر آپ سجدہ کریں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 7 اعضاء وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق دل سے ہے. اور انسان کے بدن میں صرف دل ایک عضو ہے جو 24 آورز فنکشن میں رہتا ہے، باقی تمام اعضاء ریلیکس بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کا کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کرنٹ ارتھ ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس سے دل کی بیماریوں میں تخفیف پیدا ہوتی ہے. آپ کے انپٹ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں چاہتا ہوں اس وضاحت کو آپ ضرور کر دیجئے، کیونکہ اس سے جتنا مولانا نے فرمایا رسول اللہ کا ارشاد تھا سر آنکھوں پر، یہ غلط فہمی نہ ہو کہیں سننے والوں کو کہ اگر نماز اڑے ہوئے دل کے ساتھ پڑھی گئی، یا انسان کسی مسئلے میں گرفتار ہے، یا جس مشکل کا ہم ذکر کر رہے ہیں بہت پریشان ہے، تو وہ تعلق نہیں ہوتا، تعلق خاطر انسان کو حاصل نہیں ہوتا. تو وہ اللہ کے ہاں وہ چیز بھی تو قدر رکھے گی کوئی، گو آپ چاہیں گے کہ اس کو بہتر سے بہتر کریں. دیکھیے، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ فرض نماز کا چھوڑنا گناہ ہے. اس وجہ سے جو شخص بھی اس مقصد اور وجہ سے نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے اور ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے. ذمہ داری پوری کرنے میں جتنی وہ دلچسپی لے گا، جتنا وہ اہتمام کرے گا، ظاہر ہے اتنی ہی نماز اس کی خوبی کی ہوگی، یعنی اب یہ اس کے لیے ایک پازیٹیو چیز بنے گی.
اس میں یقیناً انسان کو اپنی نماز کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ آئیڈیل حاصل نہیں بھی کر پاتا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو کر یہ کہے کہ اب میں نماز پڑھوں تو آخر کیوں پڑھوں، اس لیے کہ نماز کا محض پڑھنا یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو مطلوب ہے۔ بعض اوقات دن میں انسان کے لیے واقعتاً متوجہ ہونا کو آسان نہیں ہوتا، اس موقع پر اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ اگرچہ کہ میں پوری طرح سے دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے مجھے اس وقت نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر ان کے اوقات کے مطابق لازم ہے، اس لیے نماز کا پڑھنا خود ایک نیکی کا کام ہے، اس میں جتنی مزید خوبی پیدا ہوگی ظاہر ہے اتنی ہی اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق میں بہتری ہوگی، یعنی جتنی اس کی کاوش ہوگی خدا کریم اس کو پسند کریں گے، اس کی قدر کریں گے اور انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوگی، لیکن بہتر سے بہتر نماز وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ میں آپ سے خاص طور سے چاہوں گا کہ وہ نماز جو حضور نے پڑھی ہے مشکل اوقات میں، یعنی ایک تو فرض نمازیں ہیں نا، وہ نمازیں بھی مشکل اوقات میں آ جائیں تو انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک مشکل پیش آ گئی، اجتماعی طور سے مشکل پیش آ گئی، انفرادی طور سے مشکل پیش آ گئی، تو رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس طرح کی نمازوں کے بھی کئی قسمیں، پہلی بات صلاۃ الخوف ہے، مثال دے رہا ہوں، جنگ کی حالت ہے تو نبی علیہ السلام نے جیسا سفر کی حالت میں نماز قصر ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے صلاۃ الخوف کو اس سے بھی مزید قصر کر دی ہے، ایک رکعت ادا کریں۔ تو نبی علیہ السلام جب جنگی حالت میں نماز ادا فرماتے تھے تو اس موقع کے اوپر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز ادا کرنے ان کی سب بندی کی وجہ سے کافروں کے اوپر ایک ہیبت بھی طاری ہو جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سکینت کا نزول بھی فرما دیتے تھے۔ دوسری کیفیت یہ تھی کہ جس وقت ہمیں کوئی مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی مطلوب ہو، ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے لیے یہ کام بہتر ہے کہ دوسرا کام بہتر ہے، تو حضرت رسول اللہ صلاۃ الاستخارہ کا بھی ایک طریقہ بتلایا ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام جو ہے ایک باقاعدہ دعا ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کرتے تھے۔ جس وقت وہ دعا پڑھی جاتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک اللہ سے مدد لینے کا جو تھا نا باقاعدہ اللہ سے خیر چاہنے کی ایک صورت جو تھی بن جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو بھی جو ہے نا باقاعدہ بڑے آسان طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کیا جس کا مقصد تزکیہ نفس کا حصول تھا۔ اور چوتھی ایک صورت یہ تھی کہ جب انسان انتہائی پریشان اور کرب کے عالم میں ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے نماز کو ادا کرے، اور مقصد یہ بھی ثابت ہے اس میں کنسول کرے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک رابطہ کر کے۔ تو جب یہ ساری کی ساری صورتوں پہ آپ غور کرتے ہیں، ساری کی ساری نمازوں کی جملہ اقسام جو تھی اسے حضرت رسول اللہ خود بھی سکینت حاصل کرتے تھے۔ بدر کے مارکے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا، حضرت صدیق نے کہا کہ آقا آپ سر کو اٹھائیں، تو انہوں نے کہا ابو بکر میں اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک آسمان سے مدد نہیں آتی۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا تو آپ نے کہا اللہ نے کئی ہزار ملائکہ کو نازل فرمایا، بشارت کی اطلاع دی۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت خوش قسمتی سے ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ خیر عافیت سے ہیں؟ خدا کا شکر ہے جی۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نماز خاص طور سے انسان اکیلے میں پڑھتا ہے اور جو تہجد کی نماز ہوتی ہے، آپ نے اپنی پریکٹس میں اور اپنے دینی علم کی روشنی میں بھی اس کو اس پہلو سے مفید پایا؟ جی، سب سے بڑی بات ہے کہ نماز انسان کو جن آفاقی تصورات اور آفاقی حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ساری کی ساری نمازوں میں وہ کام پورا ہوتا ہے، اور تہجد کی نماز میں سب سے بڑھ کر وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ نماز انسان کو صبر سکھاتی ہے، نماز انسان کو پروردگار کا سہارا دیتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کی وجہ سے جلد بازی اور اشتعال انگیزی سے اور جذباتیت سے بچ جائے اور انسان پروردگار کا سہارا اپنے لیے قبول کر لے تو جیسا کہ آپ نے کہا یہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو ایک بہت بڑے بلکہ سب سے بڑے سہارے کی حیثیت اس کو مل جاتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے مختلف جو سرویز ہوئے ہیں ان میں معلوم ہوا ہے کہ کینسر کے جو آخری سٹیجز ہیں اور اسی طریقے سے جو آخری سخت ترین بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں اللہ کی یاد اور اللہ سے لگانا وہی انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرد مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے تہجد کی نماز ظاہر ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی ایک ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے جس میں عام طور پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ایک لحاظ سے گویا غفلت کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اس وقت میں پروردگار سے لو لگانا، پروردگار کے قریب ہونا، یہ انسان کو نفسیاتی طور پر بھی اور اس کے ذہن کے اندر جو برے داعیات ہیں جیسے کہ غصہ ہے، جذباتیت ہے، اشتعال انگیزی ہے، ان کو کم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے دین میں احکام ہیں اجتماعی نماز کے،